مونچھیں کا رکھنے کا حکم نہیں ہے، مونچھیں کٹوانے کا حکم ہے۔ اصلی دودھ 50 روپے پانی ڈال کے نہ بیچا کریں، حرام ہے، وہ پیسے بھی حرام ہوں گے۔ میں نے مدینے سے مکہ روانہ ہوتے عمرے کی نیت کی، ہوٹل میں ٹھہرے، وضو کے لیے وہ چپل پہنے جن میں سامنے کی ہڈی نظر نہیں، کوئی بات ہی کچھ نہیں ہوتا۔ میں والدہ کا حج بدل کے لیے آئی ہوں، کسی اور رشتہ دار کے لیے طواف کر کے ثواب بھیج سکتی ہیں۔ ہر عمل سے پہلے یہی نیت ہو، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ ایک بار نیت کافی ہے۔ میں نے بینک سے گاڑی لی ہے، سود ہے، بالکل خالص پکا سود ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میری بیوی طلاق ہو گئی، وہی کام کرتے طلاق ہو جائے گی۔ خود تو کہا ہے اس کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ میں نے 5 دن بوسے لی، حجر اسود کو دیکھ کے دل کو چین نہیں آتا، درود شریف پڑھو۔ بینک میں ملازم ہوں، ریٹائرمنٹ میں کیا رقم سے آج پہ آئے، کوئی حال نہیں، آپ کی تنخواہ تو حلال ہے۔ حدود حرم باہر جانے سے کوئی پابندی نہیں، میقات کے باہر جائے تو پھر احرام باندھنا ضروری ہے۔ اوپر کی منزل پہ طواف کریں نہیں، طواف جتنا نیچے ہوگا کعبے کے قریب ہوگا وہ افضل ہے۔ احرام کی حالت میں کنکریاں مار لیں اور ہم اسی حالت میں آگے طواف زیارت کر لیں، قربانی بعد میں ہو، کوئی حرج نہیں۔ 50 طواف کرنے والی حدیث میں نے نہیں پڑھی، بہر کرو 50 تو اچھی بات ہے۔ عمرے یا حج پہ مرد ہو یا بال کٹوانے کا حکم قرآن میں ہے، مولوی نے نہیں دیا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ ایک عورت دوسری عورت کے بال کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے۔ بہرحال یہاں ہر زبان کے ہر طریقے کے قرآن چھپے ہوئے موجود ہیں، کچھ زیادہ ہیں۔ آپ کے ملک کے ترجمہ جو ہے نا یا طرز جو ہے تھوڑی اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ اللہ کی رحمت سے اٹھا کے چوری لے جاتے ہیں، بچے تو رہے، وہ کتنے رکھیں، وہ جتنا رکھتے ہیں انشاءاللہ آدھے رات کو غائب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے نا، اللہ کے بندے وقف حرم ہے، تم کیوں کہتے قرآن پڑھو گے؟ تمہیں لینا ہے تو جا کے باقاعدہ دفتر ہے، ہدیہ دیتے ہیں قرآن۔ زیر ناف کریم سے صاف کرنے سے لیکوریا ہو رہا ہے تو ریزر استعمال کر سکتی ہوں، ہاں کر سکتی ہوں، مقصد تو بال صاف کرنے ہیں۔ آپ چاہے کریم سے کریں چاہے ریزر سے کریں، یہ کریم جتنی ہے نا ان میں کیمیکل ہے، ان میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد طواف کیا، عشاء کا وقت ہو گیا، 7 چکر کے بعد 2 رکعت واجب طواف عشاء خطیب میں پڑھ لی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قریبی رشتہ دار کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، نمازی کے آگے طواف والے گزرتے ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ مینا میں افضل یہی ہے کہ رات کا قیام مینا میں ہو، باقی یہ مسئلے ہیں، اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو انشاءاللہ عرفات کا دن گزرنے دو، دوسرے دن یہ ہوٹل میں سو رہے ہوں گے۔ یہ کوئی حج کرنے تھوڑے آئے ہیں، یہ تو ایئر کنڈیشن کے فائدے اٹھانے کے لیے آئے ہیں کہ پیسے دیے ہیں ضائع نہ ہو۔ بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو، بیت اللہ کا فوٹو تو جائز ہے، بندوں کا ناجائز ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے، بیٹھ کے پئیں جائز ہے۔ مسجد حرم میں، مسجد میں نماز، بالکل مسجد جتنی بھی ہیں سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ خواتین کے سطر میں پاؤں بھی شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، اس کا تو سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے اور ہے، لیکن نماز میں پاؤں کھول سکتی ہے۔ میرے بدن پہ زخم ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسا نہ ہو کہ پانی لگانے سے اور بڑھ جائے۔ زمزم پی کے دعا کرو۔ قرآن کا حافظ ہوں، پڑھنے کا شوق نہیں، اللہ ہدایت دے۔
انشاءاللہ حج کے دنوں میں جب درس کے بجائے تقریریں ہوں گی نا تو پورا حج انشاءاللہ بیان کریں گے. کچھ خیمے مزدلفہ میں بھی لگے ہیں، اللہ قبول کرے. بس حتیم میں نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں اور فرض کا سلام پھرنے کے بعد طواف پورا کریں، سنتیں بعد میں پڑھیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے لیے لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں جیسے لوگوں کے اچھے برے حالات سے ہی قبر حشر میں بھی یہی ہے، کوئی جنت میں ہوں گے، کوئی جہنم میں ہوں گے، کوئی نعمتوں میں ہوں گے، کوئی عذاب میں ہوں گے. باتھ روم گیا، میں نے شیمپو سے ہاتھ دھویا، کوئی دم نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو. بہرحال اگر پیشاب کا قطرہ گرتا ہے انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو بھی دھو لیا کریں. نماز میں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، چونکہ تمہارا خیال جب نماز میں نہیں ہوگا، ورنہ آپ اللہ کے قرآن میں خیال رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر کبھی خیال ادھر ادھر نہیں جائیں گے. کہتے ہیں یہاں جو ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت ہے، عام گوشت ہے، اللہ عالم مجھے کیا پتا ہے، بہرحال اگر باہر کے ملک کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں، وہ نہ کھائیں، خود ذبح کریں یا سبزی دالوں پہ گزارا کر لیں، وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شک بھی نہیں پڑے گا. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے طواف کریں، صفا بھی کر لیں، واپسی پہ طواف کریں گے، صفا نہیں دہرائیں. میں نے دوسرا طواف کیا مغرب کے بعد، میں نے دونوں کی 2 رکعات پڑھی، بالکل ٹھیک ہے. طواف کا حکم قرآن میں ہے، عمرے کا مسئلہ جو ہے مختلف فی ہے. اور دوسرا عمرے میں آپ باہر جائیں گے، طواف میں کعبے کے قریب رہیں گے تو صاف بات ہے کہ وہ افضل ہے. حتیم کعبے کا حصہ ہے، کسی رخ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب تو جب خالی ہے، جب سامنے کعبہ ہے تو اور دوسری رخ کیوں کریں. عمرے سے بعد چھوٹے کینچی سے نہیں، سارے سر کے بعد اس طرح پھروائیں یا کم از کم 1/4 حصہ اتر جائیں. ابھی انشاءاللہ حج کی تقریریں بہت جلدی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تمتع والا مدینہ پاک سے حج کا احرام باندھ کے مکے آیا، طواف لازم ہے کوئی، اسے کس چیز کی نیت کی؟ صرف حج کی، تو آتے ہوئے طواف کر لے. ویسے حج اس کا تمتع ہی رہے گا، چونکہ پہلے تمتع کا عمرہ کر گیا ہے. وہ میں نے عمرہ کر گیا ہے تو حج تمتع ہے. حج قران تب ہے کہ جب ابتدا میں آدمی دونوں کا احرام کٹھے باندھے. داڑھی رکھنا واجب ہے، بال منڈانے والا فاسق ہے، کافر نہیں. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. عورت احرام کی حالت میں اپنے بال اکٹھے کر کے باندھ لے اور سر پہ کپڑا کر لے، کوئی حرج نہیں. میرے بیٹے کو نکسیر آتی ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اصل میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ENT ڈاکٹر، یعنی ناک کان گلے کے جو ڈاکٹر، کسی بڑے ڈاکٹر، عام عطائی نہیں، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس، کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو اندر ٹیشو ہوتے ہیں ناک میں، وہ لیدر کے ساتھ ٹیشو جلا دے گا، پھر نکسیر بھی آئے گی. لیکن یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اناڑی ڈاکٹر ہو انسان ناک بھی جل جائے گا. واپس آئیں گے تو آدھا ناک ہوگا، آدھا نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں کیا کروں گی، اندر داغ زیادہ تھا. نماز کی وجہ سے پولیس والے نکال دیتے، اچھی بات، نکال دیں، پھر ابتدا میں شروع کریں دوبارہ. حجر اسود کے علاوہ نہ کعبے کی طرف سینہ کریں، نہ پشت کریں. کپڑے سے چہرے کو ڈھانپا، فوراً یاد آئی کوئی دم شم نہیں.
جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ذل جلال پڑھ سکتے ہیں، ذل جلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں، ذل جلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا ایک دکاندار شریک ہے، میری غیبت کرتا ہے، اس سے الگ ہو جائیں۔ غیبت تو بہت بڑا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حرم میں اپنا ہوٹلوں میں جو گوشت ملتا ہے میرے نزدیک اعتبار نہیں ہے۔ خود مرغی لے کے ذبح کرے اگر شوق ہے مرغی کھانے کا۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب کو سنت سمجھ، جو بھی پڑھا تو ہے نا، انشاءاللہ قبول ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جو طواف کریں تو اس کی نماز مغرب کے بعد پڑھیں۔ 3-4 طواف اکٹھے کریں تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھیں۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی اجمل صاحب کوئی ہیں حادثہ، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پچھلے 15 سال سے بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ لوگوں کے لیے آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے، حج کی الگ ہے۔ حج تمتع والے حج کی بکری دیں گے۔ میت کے آگے جو جنازہ ہے یا امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ عمرہ کرنا ہو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، حدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں، عرفات سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ مسجد عائشہ گئی، اس نے عمرے کی نیت کی، میں نے نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب کرتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بچے کا نام محمد مامی پتہ نہیں کیا ہے۔ حضور کی زیارت ہو، اتباع سنت کے درود شریف زیادہ پڑھیں۔ بینک میں بھی رقم جمع ہو سکتی ہے لیکن وقت پر نہیں کر سکتے۔